اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم فقهنا فی الدین آمین اللهم ربنا آمین۔ سورۃ الدہر اسٹارٹ لے رہے ہیں ہم۔ اس میں جنت کا تذکرہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا جا رہا ہے، اور لاسٹ صورت ہماری سورہ قیامہ جتنی زیادہ سخت گزری ہے، بہت ہی سخت احکامات اور سخت باتیں اس میں بیان کی گئی تھیں، کافی ڈرا دینے والی آیات تھیں جو کہ ہم نے پڑھی۔ پوری موت کا ذکر اور انسان کی پیدائش اور انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد اور ہر عمل لکھا جا رہا ہے، یہ سارے ریمائنڈر تھے۔ سورت کے اندر جنت کی آیات آ رہی ہیں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آ رہی ہیں۔ اس کو پڑھ کر انسان کا دل چاہتا ہے کہ انسان جلد از جلد جنت کی طرف چلا جائے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی کہ انسان سے مراد بعض کے نزدیک ابو البشر یعنی انسان اول حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ہین ایک وقت سے مراد روح پھونکے جانے سے پہلے کا زمانہ ہے جو 40 سال ہے، اور اکثر مفسرین کے نزدیک الانسان کا لفظ بطور جنس کے استعمال ہوا ہے، اور ہین سے مراد حمل یعنی رحم مادر کی مدت ہے جس میں وہ قابل ذکر چیز نہیں ہوتا۔ اس میں گویا انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک پیکر حسن و جمال کی صورت میں جب باہر آتا ہے تو رب کے سامنے اکڑتا اور اتراتا ہے۔ اسے اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے کہ میں تو وہی ہوں، جب میں عالم نیست میں تھا تو مجھے کون جانتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم جتنے بھی سال کے ہیں، سمجھے 30s میں ہیں، ہم 30 ایئرس کے ہیں یا 35 کے ہیں، تو 36 ایئرس پہلے ہمارا کوئی ذکر نہیں تھا، اور ہم زمین کی بھی خوراک ہوں گے اور زمین کے کسی حصے میں ہوں گے، اور پھر سارے مراحل سے گزر کے ہم انسان بنے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک وقت تک کہ تم قابل ذکر چیز نہیں تھے، کوئی تمہارا وجود ہی نہیں تھا، اور پھر اللہ ہی نے تمہیں وجود بخشا، مٹی سے ایک پورا پروسیس سے گزار کے باقاعدہ انسان بنایا، اور ماں کے پیٹ میں پورا کمپلیٹ انسان بنا کے باہر نکالا، اور پھر جب تم دنیا میں آئے اور ہر اسٹیپ پر اللہ کے محتاج ہو، بچپن سے لے کر جوانی، اور پھر جب پیک پر جوانی آتی ہے تو اے انسان تو اکڑنے لگ جاتا ہے۔ تو یاد رکھا کر، جب بھی تجھے اپنی ذات میں تکبر محسوس ہونے لگے یا اللہ کے سامنے تو جھٹلانے لگے یا کرنے لگے، تو یاد رکھا کر کہ اے انسان تجھ پر ایک وقت ایسا گزرا ہے جب تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو ایک ریمائنڈر دیتی ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے سب اللہ نے دیا ہے، اور جب اللہ نے دیا ہے تو ہمارے اندر اللہ کے لیے عاجزی ہونی چاہیے۔ اور انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، سورہ ملک میں بھی ہم نے دیکھا، اور قرآن کے بیشتر مقامات پر خلاصے کے طور پر آتا ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، اور انسان اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے اور چیک ہو رہا ہے کہ انسان کیا کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں، اگر دنیا کے امتحان کی ہم بات لیں نا، تو 3 گھنٹے کا امتحان ہمارا ہوتا ہے، تو اس میں ہم بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، ہم اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرتے اور اپنی پوری ایفرٹ لگا دیتے ہیں کہ کسی بھی طرح ہم اتنا کام ضرور کر لیں کہ ہم پاس ہو جائیں، اور ہر انسان کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ کچھ اتنا پیپر کر کے آتے ہیں کہ 100 میں سے 40 مارکس لے لیں تاکہ پاسنگ مارکس مل جائیں، اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو 90 تک پہنچنے کے باوجود بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، ان کے اگر میتھس میں 100 میں سے 99 مارکس بھی آئے نا تو وہ یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ میرے 100 مارکس نہیں آئے، 1 مارکس کے لیے بھی وہ فکر مند ہوتے ہیں۔ تو ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم آخرت کے لیے اپنا کیا رویہ رکھیں اور کتنے سیریس ہوں، اور کیا چاہتے ہیں ہم اللہ کے یہاں کہ ہمیں کیا ملے، کس طرح کی جنت میں ہم جائیں اور ہمارا وہاں کیا انجام ہو۔ تو ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ بہرحال ہم سب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے ایگزام تو صرف 3 گھنٹے کے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ان 3 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہے، تھوڑی ہی دیر کے لیے آئے ہیں، اور وقت ایک ایک کر کے دن گزر رہا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم واقعی قبر میں اتر چکے ہوں گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، ہر وقت گزر جاتا ہے، لہٰذا انسان کو کیا کرنا چاہیے، اپنے وقت کو بہترین طریقے سے گزارنا چاہیے، کیونکہ سورہ قیامہ میں ہم نے پڑھا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز اللہ کے پاس سیو ہو رہی ہے، تو اب ہم دیکھیں کہ ہم کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو اگلی آیت، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، تو دیکھیے اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا،
بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرا ہے، ملے جلے کا مطلب مرد اور عورت دونوں کے پانی کا ملنا اور پھر ان کا مختلف اطوار سے گزرنا پیدا کرنے کا مقصد انسان کی آزمائش ہے، اور آزمائش کرنے کے لیے دو ہماری جو فیکلٹیز ہیں نا وہ بتائی جا رہی ہیں۔ ایک کان کا ذکر ہے، ایک آنکھ کا ذکر ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں سورہ ملک میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان، آنکھیں اور وہاں دل کا بھی ذکر آتا ہے۔ 3 اعضاء کا مینشن کر کے اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے دیے ہیں کہ اللہ یہ دیکھیں گے تم میں سے کون شکر گزاری کرتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعضاء دیے ہیں، آنکھ اور کان کی جو بات ہو رہی ہے وہ اس لیے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ ہم کیا شکر گزاری کر رہے ہیں اللہ کی، اور اس امتحان کو کیسے کلیئر کر رہے ہیں۔ تو ان دو چیزوں کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ تو دیکھیں کان کا کیا استعمال کر رہے ہیں ہم اپنے، اور ایک بات سنیے کہ جو انسان جتنا زیادہ اپنے کان کا صحیح استعمال کرے نا تو وہ آگے بھی اس کے اعمال بہتر ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح دیکھے بھی صحیح چیز نا تو وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کو زنا سے روکنے کے لیے یا عورت کو بھی زنا کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلے جو اسٹیپ دیا گیا ہے نا وہ یہی دیا گیا ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ سورہ نور میں کیا آتا ہے، کل للمؤمنات اور کل للمؤمنین، مومن مرد اور مومن عورتوں کو کیا کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّ، اس طرح کی آیت آتی ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، کیونکہ جہاں نظر اٹھی، پہلا اسٹیپ آپ نے کنٹرول نہیں کیا، ایک دفعہ نظر پہ پھسل گئی تو پھر اگلا اسٹیپ آتا ہے کہ تھوڑی بہت انسان بات چیت کرتا ہے، پھر اور اگلا اسٹیپ آتا ہے کہ ملاقات کرنے لگ جاتا ہے، پھر اور شیطان آگے بڑھتا ہے، پھر انسان ایٹ لاسٹ زنا کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھنے پہ ہی اپنے کنٹرول کر لیں تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سننے پہ بھی اگر کنٹرول کر لیں، جیسے مثال کے طور پر بہت ہی اچھا جنید جمشید اس دن کہہ رہے تھے، میوزک کی تباہیوں کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ان کی زندگی میوزک میں گزری، پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی تو انہوں نے میوزک اور ہر طرح کے جو آلات تھے اور ان کا جو سورس آف آمدنی تھا سب چیزوں کو کٹ آف کر دیا اللہ کے لیے، اور ایک سیدھے راستے کی طرف نکلے، اور اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کی دنیا بھی بہترین ہو گئی اور آخرت بھی بہترین ہو گئی۔ تو وہ میوزک کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ میوزک جو ہے نا جب ہم سن رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارا باڈی تو ٹھیک ہے اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے اندر کا ایسا نقصان کر دے گا کہ تمہیں اندر سے تباہ کر دے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اتنا نقصان انسان کو دیتا ہے میوزک۔ بظاہر انسان کو ایسا لگ رہا ہے کیا ہوا، تھوڑی دیر کے لیے تو سن لیا، 10 منٹ سن لیا، آدھا گھنٹہ سن لیا، یا کبھی کبھی تو سنتا ہوں، لیکن انہوں نے جس طرح سے بتایا ہے نا کہ میوزک تمہارے اندر کو تباہ کر دے گا، اندر سے تمہیں کھوکھلا کر دے گا۔ تو ہمیں نہیں شاید اتنا زیادہ محسوس نہیں کرتے۔ بہت اچھی بات بتا رہے تھے وہ کہ تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو اور بولتے کہ دل نہیں لگ رہا، تو کیوں دل نہیں لگ رہا؟ تم نے کبھی سوچا کہ تم نے موبائل میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کیا دیکھا ہے؟ اور ایک بات بتاؤں میں، یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے، اب ہم نے الحمدللہ ہفتے میں 2 دن کلاس کر دی ہے نا، میں 3:30 بجے آپ سبھی فارغ ہوتے ہوں گے، میں بھی ہو جاتی ہوں، منڈے والے دن اور وینسڈے والا دن، جیسے کل منڈے تھا نا، تو انسان ہے اونچ نیچ کرتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ صحیح سمجھ دے دے ہمیں اور ہمارے وقتوں میں ضائع کرنے سے بچا لے۔ یہ جنید جمشید کی میں نے بات سنی تھی کہ ہم ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیفیت ہی نہیں ہے۔ تو کل 3:30 سے 4:30 کا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، پھر میں اثر پڑھتی ہوں، میرا بیٹا آ جاتا ہے، تو کل 3:30 سے 4:30 کے ٹائم پر موبائل اٹھایا، انسٹاگرام دیکھا، فیس بک دیکھا، ادھر ادھر نکلنے کے چانسز کافی تھے کہ ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی کلپس دیکھوں، ذرا انسان اب کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ فریش ہو جائے گا، لیکن ان کلپس کے اندر بھی نا اللہ معاف کرے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کل کی ڈریسنگ کیسی ہے، اور فضول باتوں پہ لوگ ہنس رہے ہیں اور اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ کباہت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی ڈریسنگ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، گھٹنے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ گھٹنوں سے عورت کو عورت سے پردہ ہے، تو اس طرح کی تصویریں دیکھنا، فحاشی دیکھنا ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو کل الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں دیکھنی غلط چیز، اور روز ہر دفعہ ہی کہتی ہوں پر بندہ ہے کبھی کبھی سلپ ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ میں نے کھولا طہ ابن جلیل، اور وہ لوگ جو سب بیٹھ کر ایک ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں نا، جیسے انہوں نے رمضان میں 11th آر کے نام سے کافی ٹاپک کور کیے تھے، تو الحمدللہ ان کو سنا، اور جب ان کو سنا اور پھر 4:30 بجے عصر کی نماز کا ٹائم ہوا تو نماز میں ماشاءاللہ پھر دل لگتا ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو بیٹھا ہوا دیکھیں 1 گھنٹہ ہم ادھر سے ادھر نکل رہے ہیں، تو جب ہم موبائل چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو پہلے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، سر ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے کہ عجیب سا ایک سستی چھا جاتی ہے باڈی پر، پہلی بات ہے کھڑے ہونے کا دل نہیں ہوگا، دوسرا ہو بھی گئے نا کھڑے کیونکہ نماز تو پڑھنی ہے، پھر بچہ آ جائے گا تو آپ بزی ہو جاؤ گے تو آپ پہلے پڑھو گے، تو پھر وضو کی سستی، اور پھر نماز میں کھڑے ہیں تو اینڈ تک ایسا لگتا ہے کہ سست باڈی ہے ہماری اور کوئی لطف نہیں آتا۔
لیکن اگر اس کے برعکس آپ نے کوئی اللہ کی بات سنی ہے نا، تو وہ لوگ آپ کو اتنا موٹیویٹ کرتا ہے قرآن، اللہ کا کلام، کہ آپ کی نماز خوبصورت ہونے لگتی ہے۔ تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ انسان کیا سن رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، اس کا اثر انسان کی زندگی پہ ہے۔ اگر میوزک سنیں گے تو کہاں سے نماز میں دل لگے گا؟ قرآن کی تلاوت سنیں گے تو ظاہر سی بات ہے نیکی کرنے کا دل چاہے گا اور ہر چیز میں دل لگنے لگے گا۔ تو سننا اور دیکھنا، اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں، اور ان چیزوں کے اثرات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں۔ اچھا سن کر اچھی فیلنگ آتی ہے، برا سن کر بری فیلنگ آتی ہے۔ میوزک کے علاوہ بھی کافی چیزیں ایسی ہیں جو گناہ میں شامل ہے اور ہم سنتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ غیبت ہے، بدگمانی ہے، لوگوں کے خلاف غلط باتیں سوچنا، سننا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ بس چھوٹا سا ریمائنڈر ہوتا ہے، اور اس ریمائنڈر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا سا کانشیس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا ہے، دو راستے دکھا دیے ہیں، یا تو وہ شکر ادا کرے یا وہ ناشکرا پن کرے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اسی چیز پر رو رہے ہوتے جو ہمارے پاس ہے نہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو آسانی زیادہ دی ہوئی ہے، تنگی کم دی ہوئی ہے، اور کبھی کبھی دیتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہوتی ہے۔ کیونکہ کل بھی میں ایک لیکچر سن رہی تھی تو اس میں وہ یہی بتا رہے تھے، یہ تین ہی جو بیٹھے ہوئے تھے ساتھی، طہا ابن جلیل وغیرہ، کہ اللہ کی ہر چیز میں خیر ہوتی ہے، کوئی مشکل بھی آ جائے اس کے اندر بھی خیر ہوتی ہے، ہر واقعے کے اندر خیر ہے۔ لیکن ہم کیا سوچتے ہیں، نہیں میری زندگی میں یہ کیوں آ گیا؟ اگر خدا نہ خواستہ بیماری آتی بھی ہے تو اس میں بھی خیر ہے۔ کیا خیر ہے؟ کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی چھوٹی چھوٹی مشکلیں اس لیے بھیجتے رہتے ہیں کہ بڑی مشکل کے آنے سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ یہ سورہ سجدہ میں آیت آتی ہے، فَلَنُذِيقَنَّهُمْ دون، اس طرح کی کوئی آیت آتی ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان کو چھوٹی چھوٹی مشکلیں بھیجتے رہتے ہیں بڑی مشکل سے پہلے، تاکہ وہ کیا کریں، رجوع کر لیں۔ مقصد کیا ہے؟ رجوع کر لیں۔ اللہ معاف کرے، ہماری فیملی میں ایک بچہ ہے 7 سال کا ہے، اللہ معاف کرے، تو وہ پچھلے دنوں آغا خان میں ایڈمٹ ہوا، اور پلیٹلیٹس جو ڈینگی میں گر جاتے ہیں نا، وہ بچے کے ایسے ہی گر گئے تھے، کوئی ڈینگی وینگی نہیں ہوا تھا، شاید پیدائش سے کوئی مسئلہ ہے یا ابھی ڈائگنوز ہوا ہے، اللہ معاف کرے، تو اس کے پلیٹلیٹس فوراً گرنے لگے، اللہ معاف کرے، 5,000 پر پہنچ گئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے وہ بچہ ٹھیک ہے۔ لیکن وہی ہم اپنی امی کے گھر پہ پھر ویکینڈ پہ گیدر ہوئے تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ ہماری باڈی میں چلا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری باڈی کتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہے۔ اور اگر ہمیں اللہ کو ان چیزوں کا پے کرنا پڑے نا، تو ہم میں سے کوئی بھی پے نہ کر سکے، کیونکہ صرف پلیٹلیٹس گرنے کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں آغا خان کتنا بڑا ہاسپٹل ہے جہاں بڑی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، لیکن 2-3 دن میں ان کے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، 5 لاکھ 10 لاکھ، اور چھوٹے چھوٹے انجیکشن 50-50 ہزار کے لگ رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے ماں باپ ہیں، اور پھر بچے سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا، بیچارے افورڈ کر سکیں یا نہ کر سکے، کسی بھی طرح ارینج کر کے بچے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے جان بھی ماں باپ قربان کر دیتے، تو اپنی پوری ایفرٹ کی، اور میں کثرت سے دعا کری تھی، اللہ اس ماں کو نہ آزمانا اور زندگی دے دینا اس بچے کو۔ تو الحمدللہ ریکور ہو گیا ہے، گھر پر آ گیا ہے۔ لیکن اس واقعے سے میں یہی بات بتا رہی ہوں کہ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی بے شمار نعمتیں یوز کر رہے ہیں، ہمارا ہارٹ ہر وقت پمپ کر رہا ہے، ہمارے لنگز بھی بہت سارے آکسیجن والے کام کر رہے ہیں، اسی طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری باڈی کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا کھانا ڈفرینٹ جگہوں پر چلا جاتا ہے، ہمارے بلڈ میں چلا جاتا ہے، اور ہمیں مزید قوت دیتا ہے۔ اور پھر ڈائجسٹو سسٹم ہمارا ایسا ہے امیزنگ کہ اگر ہم پر ڈال دیا جائے کہ اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو روز تمہیں خود سیٹ کرنا ہے، یا سارے آرگنز ہمیں آپریٹ کرنے ہوتے، تو ہم تو میرے خیال میں کھانا کھا کے کتنی دفعہ بھول جاتے کہ ڈائجسٹو سسٹم بھی اب ہمیں آن کرنا ہے، اور پھر بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لیا، اور ہماری باڈی میں اتنے کام ہو رہے ہیں۔ میری بہن یہی کہہ رہی تھی کہ کتنی چیزیں چل رہی ہیں، ہمیں کیا پتہ، وائٹ بلڈ سیلز ہیں، ریڈ بلڈ سیلز ہیں، تو سب اپنے کام اپنے فنکشن خود بخود کر رہے ہیں۔